السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن جبریل علیہ السلام قال كلمت مشارق الأرض ومغاربها لم أر رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، فلم أر بيت أفضل من بيت بني هاشم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وعن واصلة بن الأصقع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ثم اصطفى من ولد إسماعيل كنانة ثم اصطفى من كنانة قريشا ثم اصطفى من قريش بني هاشم ثم اصطفاني من بني هاشم أو كما قال۔ وعن المطلب بن أبي وداع رضي الله تعالى عنه قال جعل باس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكأنه سمع شيئا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم قال من أنا؟ قالوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنت محمد رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وإن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في كلهم فرقة ثم جعلهم فرقتين فجعلني في كلهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في كلهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في كلهم بيتا وخيرهم حسبا ونسبا۔ وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر ولا حجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله۔ وعن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أن جبريل عليه الصلاة والسلام هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم وفاته، فقال جبريل يا رسول الله كيف تجدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجدني مغموما يا جبريل واجدني مكروبا، فاستأذن على الباب فاستأذن ملك الموت على الباب، ثم قال جبريل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ملك الموت يستأذن عليك، ما استأذن على آدمي قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن له، فأذن له فأقبل حتى وقف بين يديه صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الله تعالى أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها وإن كرهت تركتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتفعل ذلك؟ فقال ملك الموت نعم يا رسول الله بذلك أمرت، فقال جبريل يا رسول الله إن الله قد اشتاق إلى لقائك، فقال رسول الله إمضي لما أمرت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مل کر درود شریف پڑھنے ہیں، صلاۃ والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللہ۔ اللہ پاک کے لیے تمام تعریفیں، حمدیں، ثنائیں اور تعلیلیں اور تکبیریں اور تمجیدیں اور تسبیح
سب اللہ پاک کے لیے، اس رب کے لیے جس نے ہمیں بتا کر وہ کرم ہم پر کیا ہے، جو اس نے انسانوں میں سے، امتیوں میں سے کسی امت پر نہیں کیا، اور آدم پاک کی اولاد میں سے جو احسان، جو کرم، جو مہربانی، جو نعمت ہم پر کی ہے وہ کسی اور پر نہیں کی، اس لیے اس کا بے پناہ شکر۔ وہ نعمت کیا ہے اور وہ فضل کیا ہے اور وہ مہربانی کیا ہے جو ہم پر ہے، کسی اور پر نہیں کی؟ وہ مہربانی یہ ہے کہ ہاتھ ہمارے ہیں اور دامن محمد رسول اللہ۔ یہاں سے کہیں سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ۔ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ سبحان اللہ کہیں کہ میری تقریر دب جائے، نہ بالکل نہیں۔ سبحان اللہ اس لیے کروا رہا ہوں کہ آپ کو ابھی اس بات کی خبر نہیں ہے۔ نمازی ہونا بھی کمال ہے، روزے دار ہونا بھی کمال ہے، صوفی ہونا بھی کمال ہے، نیک ہونا کمال ہے، پر ان سب کمالوں سے بڑا کمال ہے محمدی ہونا۔ آپ سمجھیں اس بات کو، سب کچھ عزت اور عظمت کے اسباب ہیں، نیک ہیں آپ، متقی ہیں آپ، پرہیزگار ہیں آپ، اچھے ہیں آپ، ان سب باتوں پر اللہ کا شکر بجا لائیں، لیکن زیادہ شکر بجا اس بات پر لائیں کہ آپ کے ہاتھوں میں دامن آمنہ کے لال کا ہے۔ پھر سمجھیں اس بات کو، بھئی زیادہ شکر کی بات کیا ہے اس میں؟ زیادہ شکر کی بات یہ ہے کہ حضور پر نور کے دامن سے وابستگی کی قیمت جدا ہے۔ نمازی ہونے میں آپ اور پچھلی امتوں کے نمازی برابر ہیں، روزے دار ہونے میں آپ اور پچھلی امتوں کے روزے دار برابر ہیں، اللہ کے بندو خیرات کرنے میں پچھلی امتیں اور آپ برابر ہیں، اعمال میں وہ بھی نیک تھے جو نیک تھے اور آپ بھی نیک ہیں، لیکن ایک وجہ ہے کہ ان کی نیکیوں کے باوجود وہ اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتے۔ آپ گناہگار ہونے کے باوجود جس مقام پر پہنچ گئے ہیں، وہ سبب کیا ہے؟ وہ نہ تو خدا کی بندگی ہے، نہ عبادت، نہ خدا کا پیدا کرنا ہمیں ہے، اور نہ ہمارا خدا کا مخلوق ہونا، بلکہ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں جن کا نام محمد رسول اللہ۔ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں، اس کو خوش کرو جو خدا کا یار ہے، اس کا نام لو جس کا نام لینے سے بیڑا پار ہے، اس کا نام لو جس کا نام لینے سے 10 مرتبہ اللہ رحمت کا نزول کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا قسم اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر کسی محفل میں کوئی بندہ میرا نام لے، سننے والا خوش ہو جائے تو مجھے رب کی قسم رب دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ذکروں میں بہتر ذکر ہے مصطفیٰ کا، ناموں میں بہتر نام ہے مصطفیٰ کا، یادوں میں بہتر یاد ہے مصطفیٰ کی، تذکروں میں بہتر تذکرہ ہے مصطفیٰ کا، امتوں میں بہتر امت ہے مصطفیٰ کی، کتابوں میں بہتر کتاب ہے مصطفیٰ کی، اولادوں میں بہتر اولاد ہے مصطفیٰ کی، اور صحابہ میں بہتر اصحاب ہے مصطفیٰ کے۔ سوالات نبی ہے وہ حضور کے غلام، اس بات کو سمجھے، یہ مولوی بابوں کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ سوالات نبی صرف توحید بیان کرنے نہیں آئے،
اگر ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کو مانو، انہوں نے حضور کا نام کیوں لیا؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے. سوالات انبیاء کا اگر مقصد صرف توحید بیان کرنا ہے، یہ کیوں کہتے رہے کہ آنے والا آ رہا ہے؟ بھئی اللہ کی توحید تو بیان ہو گئی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، پھر یہ کیوں کہا کہ آنے والا آ رہا ہے؟ معنی یہ نکلا کہ رب کی توحید پوری نہیں ہوتی جب تک محمد عربی کا ذکر نہ کیا جائے. حضرت عمر فاروق رابی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لما اعترف آدم الخطیہ، جب حضرت آدم سے وہ کچھ ہو گیا، بس جو ہونا تھا، ترجمہ میں غور و فکر سے کر رہا، بس وہ ہو گیا جو کچھ نکل ہوا تھا تقدیر میں. پھر انہوں نے اللہ کی برکات میں رونا شروع کر دیا. کہا گیا چلے جاؤ زمین میں، چلے جاؤ کہاں سے چلے جاؤ زمین میں، بس وہاں پر تمہارے لیے مستقر ہے، وَبَقَاءُ لِلْآخِرِينَ، اور ایک مدت تک تمہیں ٹھہرنا ہے. جاؤ. وہ زمین پر آ کر روتے رہے 309 سال تک. حضور فرماتے ہیں پھر ان کو اچانک خیال آیا اور انہوں نے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیں اگر توحید صرف مقصود ہے، اللہ کو مانو بس صرف یہ مقصود ہے، تو پھر حضور کا نام آدم کیوں لے رہے ہیں؟ حضور نے آنا ہے عیسیٰ کے بعد ظاہراً علیہ السلام. آدم آ کر حضور کے نام کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، کیوں؟ وائے؟ اس کا جواب جب تم ڈھونڈو گے تو تمہارے کلیجوں میں عشق رسول کی مہریں لگ جائیں گے. موت تمہارے جسم سے روح لے جائے گی مگر عشق رسول نہیں ختم کر پائے گی. انی اسألک بحق محمد، وہ محمد عربی کے نام کے صدقے مجھے معاف کر دے. بلکہ ایک روایت میں ہے، یہ حضرت عمر فاروق کی روایت میں ہے، انی اسألک بحق محمد، یا اللہ ہونت میں نہ لے رہے محمد پاک دا ہون بھی تو میں نہیں بخشے گا. یہ لے جا بیٹھو، ہون بھی تو میں نہیں بخشے گا. آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا بخش دیا ایک دم، بلکہ ایک اور بات کر دی اللہ پاک نے. اللہ پاک نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمدہ، پہلے اے گل میں دس کہ تو نو پچھاڑے آگے. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے یہ بات بتاؤ کہ تم نے انہیں پہچانا کیسے؟ جانا کیسے؟ پہچانا کیسے؟ یا اللہ ان کے لیے تم نے دنیا بنائی ہے، اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ آدم خود کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تم نے خود ہی تو پہچانوایا ہے. اور یہ خود کیسے نام لے سکتے ہیں؟ پیچھے ہے ہی تو لا تقرب ذرۃ الا باذن اللہ، ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. تو انہوں نے کیسے پہچانا؟ میں تو کیوں پوچھ رہا ہے کہ کیسے پہچانا؟ اس کا جواب میاں محمد بخش عارف کڑی نے دیا. عارف کڑی فرماتے ہیں جو کہ جس کا عاشق ہوئے گا اسے نہیں کرتا. جب آدم پاک نے نام محمد لیا تو اللہ نے یہ چاہا کہ یہ نام کا تذکرہ چھے اور بار بار آدم کے کان میرے محبوب کا نام سنا. ہاتھ اٹھا کے آپ کو سبحان اللہ.
اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر تو نے مجھ میں روح پھونکی، پھر میرے سر کو اوپر اٹھایا، تو پھر میری آنکھوں نے تیرے نبی کا نام دیکھا جو تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا تھا، بس میں اسی وقت سمجھ گیا بے شک انسانوں میں بنایا پہلے مجھے گیا ہے، مگر یہ میں سبب نہیں ہوں، گل ساری سرکار دی ہے۔ اللہ ہمیں نمازی بنائے، پورا مجمع بولے آمین۔ اللہ ہمیں عاجزہ فرمائے، اللہ ہمیں روزوں کا پابند بنائے، اللہ ہمیں اپنی زکوٰۃ بھی اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ مگر یہ بات کان کھول کے سن لو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں اور میرے پیاروں اور حضور کے پیاروں، یہ بات کان کھول کے سن لو، اعمال 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 بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اعمال قبول نہیں ہوں گے تب تک جب تک مدینے والے کا عشق موجود ہے۔ یہ بات آپ سے نشید کر لیں، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بے عمل نہیں کرنے آیا، عمل کریں، نیک کریں، مگر یہ آپ کا فہم ہے کہ آپ کو نماز جنت میں لے جائے گی، بہت بڑی غلطی ہے آپ کی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا نہ تم کو تمہاری نماز جنت میں لے جائے گی نہ مجھ کو میری، تو پھر صحابہ پڑھتے کیوں تھے؟ خوف نہ آ گیا یا رسول اللہ سنو کڑی جنت نہ لغرز ہے، جو کچھ تسو کہیں جاندے ہو اسی ہو کڑی جاندے آؤ سبحان اللہ۔ ان کی نمازیں بھی یہ تھی کہ نمازوں میں بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کے سجدے بھی سجدوں میں حضور کو دیکھتے تھے، سجدوں میں بھی، اور ان کو ایک ان کے دماغوں میں صرف صورت مصطفیٰ تھی۔ نماز پڑھیں، داڑیاں رکھیں، امامے مانگیں، نیکی کا کام کریں، مگر یہ مرکزی بات ذہن میں رکھیں کہ گل ساری سرکار بالکل قیامت کے دن آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ہے نا بات کہ روز معاشر کے جام خداز بہت اولی کسش نماز بہت، یہ دماغ میں رکھو، یہ تیری بات نہیں ہے۔ یہ شعر اپنی مسجدوں میں لکھ کے لگائے ہوئے ہیں، یہ کان کھول کے سن لو، آپ سے سوال جواب اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک محبوب کا سر پھال نہ لیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ میرے علماء بھائی بھی سن لیں، اس شعر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تسا سارے تمہیں قیامت میں لڑے جاؤں گے، اس سے درس اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کتنیاں پڑھیاں نہیں تو کہ پڑھے آئی خدا دا خوف کرو، براہ راست ہم اللہ سے بات نہیں کر پائیں گے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ سے نبی بھی بات نہیں کر پائیں گے۔ اس وقت جو اول وقت ہے، اول حضور فرماتے ہیں اس ویلے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان پنجاں کا نام حضور نے لیا ہے۔ کن کھول کے سن لو میرے کلیجے جو ٹکڑے ہو، یہ پنج ساریاں نبیاں وچوں اولو العظم نے، انہاں پنجاں نے نال دا چھواں کوئی نہیں نبیاں پچھلیاں وچ، اے اولو العظم نبی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا ابو ہریرہ لکھ تے انس سن تے علی دنیا نو سنا دے، ان پانچوں میں سوالات جیسا کوئی نہیں، ان پانچوں کے سردار کا نام محمد ہے۔ اب کہیں سبحان اللہ۔ انا سیدہم، ان پانچوں پر بھی سردار میں ہوں۔ اب ذرا توجہ رہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میں زور لگا رہا ہوں، میرا گلا کام نہیں کر رہا، مگر میں زور لگا رہا ہوں اگر میں اس پیسے کے لیے بات کروں خدا مجھے فنا کر دے، اور اگر میں اس لیے یہ زور لگا رہا ہوں کہ تم سب کے کلیجوں میں رسول اللہ کا عشق آ جائے، پھر اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت میں لے جائے۔ آپ بیٹھے رہنا، کھڑا ہو کر میں آپ سے ہاتھ جوڑ
ایک سوال پوچھتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، یہ پانچوں سوالات میں اولو العزم ہیں، پانچوں سوالات میں اولو العزم ہیں، اور یہ پانچوں جواب دے دیں گے کہ ہم اپنے رب کے سامنے نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے ہم اپنے رب کے سامنے۔ پانچواں ان میں حضرت عیسیٰ ہیں، وہ کہیں گے مصطفیٰ کی طرف جاؤ، اور حضور فرماتے ہیں تم میری طرف آؤ گے، ابھی نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، سن لو پھر سن لو، ابھی کوئی بات شروع ہی نہیں ہو رہی، اور پسینہ یہاں سے جائے گا، یہاں سے ہر بندے کا، اور حساب شروع نہیں ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری میں موجود ہے۔ ماں جب ناسو بات ہوتا بندے کے ساتھ بندہ ٹکرائے گا، پسینہ گھٹنوں سے جائے گا، ٹخنوں سے بہے گا، اور ان پانچوں سے پوری امت نہیں امتیں کہیں گی ساری، ہما تو آئلہ ما بلغنا، یہ ساڑھی حالت دیکھو، وہ اللہ دیو نبیوں انبیاء ہمارا عشر دیکھو، ہم پر رحم کرو، رب سے کوئی بات کرو تاکہ ہمیں اس مصیبت سے نجات ملے۔ اور ہر ایک کہے گا آج میں بات نہیں کرتا، پھر حضور کی طرف اشارہ ہوگا، اے سرکار کا ذکر سننے والوں، اے حضور کے نام کو چومنے والوں، اے نبی کے جشن میلاد مصطفیٰ منانے والوں، اے درود و سلام پڑھنے والوں، اے اپنی اولادوں کو نبی کے عشق کی محبت کا درس دینے والوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا عہد و پیمان باندھنے والوں، اے صبح و شام اپنی زبانوں کو نبی پر درود و سلام سے تر کرنے والوں، سنو اس نبی کی شان جس کی محبت نے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میرے پاس آئیں گے ساری امتیں، اور پھر کہیں گے حضور ہم تھک گئے ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ حضور فرمائیں گے آنا رہا، اب مجھ سے آگے کوئی اور دروازہ نہیں ہے جو تمہیں کھٹکھٹانا پڑے، تمہاری دوڑ یہاں تک تھی، اگر تمہارا کیس خالی لڑوں گا نہیں، ایک باری پھر سن لو جملہ، تمہارا کیس خالی پیش نہیں کروں گا، پیش کر کے تمہیں بخشواؤں گا، مجھے آج کے دن کے لیے بخشوانے والا بنایا گیا۔ بولو سارے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ابھی پھر نمازیں، روزے بعد میں، حج بعد میں، زکاتے بعد میں، یہی تو مسئلہ تھا۔ خیال حضرت بریلوی کی کھوپڑی مبارک میں یہ خیال آیا کہ امت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، لوگوں کو صرف ایک طرف بلایا جا رہا ہے، لوگوں کو کہا جا رہا ہے بس کرو اللہ سے اور نمازیں پڑھو، ذکر کرو، فکر کرو۔ ایک پوری قوم اس طرف چل پڑی تو اعلیٰ حضرت بریلوی نکلے باہر، اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا سنو اے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا لوگوں غلط راہ اختیار کرو، نماز بھی نہیں چھوڑنی، اور جس نے نماز سکھائی ہے اسے بھی نہیں چھوڑنی۔ نماز کو بھی ترک، پھر بولو نماز کو بھی ترک، اور جس نے نماز پڑھائی ان کو بھی دامن سے آگے پیچھے۔ ان کی محبت ماں سے زیادہ، ان کی محبت باپ سے زیادہ، ان کی محبت بیوی سے زیادہ، ان کی محبت اولاد سے زیادہ، ان کی محبت استاد سے زیادہ، ان کی محبت پیر سے زیادہ، ان کی محبت پوری امت میں ہر رشتے سے زیادہ۔ خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو بس فقط آمنہ کے لال کا ہے۔ وہی حقیقت الحقائق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کے منہ پر تمانچہ دے مارا، یہ صدیق اکبر ہے، سیدنا صدیق اکبر،
جس کے لیے جنت کے 8 دروازے تڑپیں گے، اور جس کا مرتبہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا سارے دے احسانوں کا بدلہ میں دے دیتا ہے، ابو بکر دے احسان کا بدلہ دن قیامت کے اتاروں گا۔ حضور نے فرمایا میری ساری امت کو ارادہ کر کے اللہ تنے تنا صدیق اکبر کو جو اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے اس کا بدلہ اس کو اس صورت میں دے گا کہ تنے تنا اپنا دیدار بغیر پردے کے عطا فرمائے۔ وہ صدیق اکبر اپنے باپ کو تمانچہ دے مارا، حدیث بخاری میں تھپڑ دے مارے۔ اسلام کہتا ہے جو اپنے بڑے کا ادب نہ کرے، چھوٹے سے محبت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ فرمان موجود ہے۔ حدیث حضرت ابوبکر سے زیادہ کون جاننے والا ہے؟ پھر تھپڑ مارنے کا معنی کیا؟ ابا کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ آج ذرا ہم اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، بندے کہتے ہیں نا کھوپڑی پھری ہوئی، اور خدا دے بندیو جی حضور دے موجود تے کھوپڑی نہ پھرے تو ایمان ہی نہیں۔ سنو، اگر غیرت حضور کے نام پر نہ آئے، اگر باپ کے نام پر غیرت آئے تو لوگ نہیں کہتے ہمیں دہشت گرد، ماں کے نام پر غیرت آئے تو لوگ کہتے ہیں بے غیرت نہیں ہے، غیرت والا ہے۔ اور بیڑیا تیری ماں نہیں، میری ماں نہیں، چکریاں ساریاں ماواں تھلے تھلے، محبوب دی جتی بلے بلے۔ وہ کیا گیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باپ کو تھپڑ مارا، پھر وہ باپ کا معاملہ یہ سارا حضور کی برگاہ میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم نے کیوں مارا ہے تھپڑ؟ عرض کی یا رسول اللہ میں دائیں بائیں دیکھیا، کہ توجہ نہ سننا، میں دائیں بائیں دیکھیا، میرے تلوار نہیں لگی۔ یا رسول اللہ میں دائیں بائیں دیکھیا، میرے تلوار نہیں ملی، تو میرے آقا میرے تھپڑی مارا۔ مجھے آپ کے رب کی قسم اگر تلوار ملتی تو گردن کاٹتا۔ اور فرمایا باپ تیرا کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کی میرے آقا اس نے آپ کے خلاف ایک بکواس کی تھی تو میں نے تھپڑ مارا، تلوار ہوتی گردن کاٹتا۔ میرے آقا وہ کل میرے پیو دی نہیں نہ کل ساری سرکار۔ آپ اس موضوع کو سمجھے، میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں، اگر حضور کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور حضور کے درجے جیسا درجہ کائنات میں کسی کا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی وعلا قیامت کے دن حدیث شریف اعلیٰ حضرت بریلوی نے اور گجرات میں بھی اس کا تذکرہ مفتی اعظم نے کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے۔ حدیث شریف ہے کل قیامت کے دن آپ کو پوچھا جائے گا کیا کیا ہے میرے لیے، کیا کیا ہے؟ اللہ پوچھے گا کیا کیا ہے میرے لیے؟ نبی پاک فرماتے ہیں بتا کہے گا یا اللہ میں نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھی، نال مغرب کے بعد میرے 6 نفل ابھی بھی وہ بھی پڑھے، راتی تہجد بھی پڑھی، سویرے چاش کی شراب بھی پڑھا، جبکہ وہ مجھ پر فرض نہیں تھے، نہ تہجد فرض تھی، نہ ابھی فرض تھے، نہ چاش کو شراب فرض تھے، میں تیری محبت میں پڑھتا رہا۔ ٹھیک ہے، اور کیا کیا میرے لیے؟ یا اللہ روزے 30 تھے رمضان کے فرض، مگر میں سارا سال روزے سے جاتا تھا، سوائے ایام تشریق کے اور عیدین کے سارا سال روزے رکھے میں نے۔ اچھا اور کیا کیا میرے لیے؟ یا اللہ 1,00,000 کے 2,500 زکوٰۃ سی، میں نے وہ بھی دی، اور اس کے علاوہ تیری راہ میں میں نے خرچ کیا مجھے راضی کرنے کے لیے۔ اچھا اور کیا کیا؟ یا اللہ آج فرض تھا ایک میری ساری زندگی میں، اور میں بار بار آتا تھا ہر سال، میرے گھر کا طواف کرتا تھا۔ حضور نبی پاک فرماتے ہیں جب یہ بات ہو چکے گی تو پھر رب فرمائے گا تیری گلاں ساریاں ٹھیک نے اور میں تیرے کو خوش ہاں۔ اے دس جنہیں نال میں محبت کی تھی ہے انہیں نال محبت بھی کی تھی آگے نہیں۔ یہ ذرا دلہ نہ سننا، ان سے محبت کی ہے جن سے میں نے محبت کی، یا اللہ ان سے تو محبت نہیں کر سکتا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور جڑے بندے آتے ہیں جی جو محبت میں نماز پڑھتا ہے، غیر محبت والے بھی نماز پڑھتے ہیں، پتہ ہے مجھے اس میں حدیث شریف ہے۔ حضور نے فرمایا کہہ رہا ہے جو اس بندے کو قتل کر دو، اور بندہ نماز پڑھ رہا تھا، علماء جو تشریف فرمائی نے حدیث کا پتہ ہے، عوام کو نہ پتہ ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو اسے قتل کر دے؟ سمجھ آئیے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک طرف کا حالت ہے یہ دماغ میں رکھنا، ایک طرف حالت ہے یہ،
اور دوسری طرف بندہ ایک شراب پی کر آ گیا، حضور نے فرمایا کوڑے مارو، حرام ہے۔ کیوں پیس؟ مارو کوڑے۔ صحابہ نے کوڑے مارنا شروع کر دیا، کوڑے بھی اس کو لگ رہے ہیں، اور صحابہ میں سے من القوم ایک بندے نے کہہ دیا صحابہ میں سے، یا اللہ اس نے لعنت کر، جن کوڑے لگ رہے سن کہتے تھے لعنت کر کے ان بار بار پتہ بھی حرام ہے کیوں پیتی ہے۔ جو ہی اس نے یہ کہا صحابی نے یا اللہ اس پر لعنت کر، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا لا تلعنوا ہو، کون کہہ رہے ہیں لعنت کرے اللہ کے لیے، خبردار اس پر لعنت نہ کرانا، واللہ ما علمت الا انہ یحب اللہ ورسولہ، فرمایا مجھے میرے رب کی قسم میں جانتا ہوں یہ گناہگار ضرور ہے مگر اس کے کلیجے میں میری محبت ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک طرف وہ بندہ ظاہراً نیک عمل کر رہا اور حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو قتل کر دو، اس کے اندر گڑبڑ ہے، اس کے اندر خرابی ہے۔ یہ حدیثیں سنیں سارے تاکہ آپ کے دلوں کا رشتہ حضور سے جڑے اور آپ یہ جڑنے میں کامیاب ہو جائیں کہ نہ دو دیے نہ چار دیے، گل ساری ڈل کے بولو، گل ساری۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ابھی آپ نے نہ سمجھ رہے میری بات، قیامت کے دن آپ بولیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ بولیں گے، آپ بولیں گے، آپ جو رہیں گے ہی نہیں قیامت کے دن سارے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ گل کس کی ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ گل کس کی ہے۔ حدیث میں ہے الجنت حرام علی الانبیاء حتی ادخلھا وحرمت الجنت علی الامم حتی تدخلھا۔ اس کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جنت حرام ہے نبیوں پر، جاگو ذرا، جنت حرام ہے نبیوں پر اس وقت تک حتی ادخلھا جب تک میں قدم نہ رکھوں۔ نبیوں کے جنتی ہونے شک ہے؟ سارے بول رہے ہیں رسولوں کے جنتی ہونے میں شک؟ نبیوں کے جنتی ہونے میں شک؟ چلو حضرت تو سب غلط کر سکتے ہو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت نوح علیہ السلام، یہ حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی نے، تو نبیوں کے جنتی ہونے کوئی شک ہے؟ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ الجنت حرام، جنت حرام ہے علی الانبیاء، سوا لاکھ نبیوں تھے، حتی ادخلھا جب تک ہم نہ ہمیں، اگلی بھی سن لو، کلیجے دیو ٹکڑے ہو، اکھاں دیو تارے ہو، حضور دیو پیارے ہو، فرمایا میری نبیوں تے نہیں، نبیوں تے حرام ہو دو گا جدوں تک آمنا میں حرمت الجنت علی الامم، ساری امتوں پر حرام ہے جب تک نہ آئے میرے غلام۔ یہ ہے میرے ہاتھ چھوڑے ہوئے، بس مجھے ایک بات کا جواب لاہور کے غیرت مند مسلمانوں دے دو، ان کا کیا قصور ہے؟ بس یہ سوال ہے میرا، پچھلی ساری امتوں کا قصور بتائیں، وہ جنتی ہیں مگر جنت حرام۔ مولی صاحب جب تک آپ نہ جائیں موسوی نہیں جا سکتے، عیسوی نہیں جا سکتے، ابراہیمی نہیں جا سکتے، جنتی پر نہیں جا سکتے۔ جب تک تم نہ جاؤ تو تمہارے ساتھ ہیرے لگے ہوئے ہیں، اور نہیں وجڑیاں گل ہیریاں دی نہیں گل ساری سرکار۔ بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پکے ہو جائیں اور حضور سے عشق کریں، اللہ پاک بھی اسی طرح ہوتا ہے جدھر مصطفیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ کبھی حضور کی گستاخی نہ کریں، کبھی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی گستاخی نہ کریں، کبھی حضور کے صحابہ کی گستاخی نہ کریں، ٹھوک بجا کر عشق حضور سے کریں۔ اور جاتے جاتے ایک اور عرض کروں، آپ گفتگو کو میں ایک اور مرحلے میں موڑنے لگا، یہ تھی شان مصطفیٰ۔ کیا تھی؟ شان مصطفیٰ۔ اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ پیغام کس سننا ہے؟
یعنی سنیو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اگر شان ہم بیان کریں پیغام کون بیان کرے گا؟ پیغام بھی ہم نے بیان کرنا. یہ اس شان والے نبی کا غلام ہو کر بندہ بے عمل ہو، اس شان والے نبی کا غلام ہو کر بندہ بے نمازی ہو. اس شان والے شان دیکھو حضور نے جتنا ساڑھے نال محبت حضور کرتے ساڑھی ماں بھی نہیں کرتی. کوئی پیر اپنے مرید نال اتنی محبت نیچے کرتا، کل کھول کے سن لو، کوئی پیر اپنے مرید نال اتنی محبت نہیں کرتا. کسے نبی اپنی امت نال وہ محبت نہ کی تھی جو سرکار ساڑھے نال کی. نمونے کے طور پر ایک حدیث میں حضور نے فرمایا قیامت کے دن عرش لگے گا نا اللہ کا، اللہ عرش کے نہیں کرو میری بچھائے گا، کرسی بچھوائے گا اور مجھے دے گا معمول جی تساں کہ میرے کول آ کے بیٹھ جاؤ. تو میں اپنے رب سے کہوں گا یا اللہ میں ابھی نہیں بیٹھوں گا، کہ پتہ میں تواڈے کول بیٹھ جاؤں تو تسی رب ہو، اللہ ہو، رحمان ہو، رحیم ہو. آپ مجھ سے کوئی بات چیت شروع کرو تو اتنے میں کہیں میری امت کو فرشتے دوزخ میں نہ لے جائیں تو میں بیٹھوں گا ضرور آپ کے پاس، مگر میری التجا ہے تجھ سے مجھے بٹھانا بعد میں، امت کی مغفرت کا مژدہ پہلے مجھے عطا فرما. دوسری گلے عرض کرام اجازت ہوئے تھے گوش سنا دیں. بھائی حضور قرآن شریف پڑھ رہے، یہ پڑھ رہے قرآن پڑھتے پڑھتے حضور کی نظر پہ گئی اس آیت کی رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. یا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، انہاں کہا یا اللہ میں بڑی کوشش کی تھی، نہ بتوں پھر بھی بندیاں نے دکھایا، بتوں دی وجہ تو بندے گمراہ ہو گئے، بڑا میں زور ماریا تیرے علیہ پاسے بندیاں نے بلایا، جیڑے تے گئے من، جیڑے تے گئے من، او نے میرے ابراہیم علیہ السلام نے جیڑے نہیں من تیرے تو جان تیرا جانے کام انہوں نے پاویں اللہ خالے نہ دیتے پاویں چاہ کے دوزخ میں سٹ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا حضور نے پڑھی قرآن سے، وہ کیسی؟ فرمایا یا اللہ ان تعذبہم فانہم عبادک، جے تو دیویں انہوں کے عذاب بندے نے، ہاں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، جے تو بخش دیویں انہوں وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو پھر تم عزیز ہے، حکیم ہے، غالب ہے، تیری مرضی. حضور نے یہ گلاں پڑھ کے نبیاں دیاں، حضور نے رفع یدے ہاتھ رفع یدے اپنے ہاتھ بلند کیتے، بلند کر کے وابقا روئے تو رو کے کہا اللہم امتی امتی، یا اللہ میں نہیں کہا کہ مارے مارے تیرے چنگے میرے، میرا دان جڑے بھی ہیں سارے میرے، جو بھی ہیں سارے میرے وابقا. اور حضور گل جنہوں کی تھی تو حضور رو گئے، جیسے ہی روئے ان اللہ تعالیٰ قال یا جبریل اذهب الى محمد، اللہ پاک نے فرمایا جبریل سدرت عالیہ بنا کے بیٹھے ہیں اور بار اڈاری منج میرے محبوب دے قدموں میں. اذهب الى محمد جان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو اور فصل انہوں نے پوچھ ماجود کی کا یا رسول اللہ، انہوں نے پوچھ کے روئے کیوں؟ اللہ کو نہیں پتا، سارا پتا ہے، ربو کا عالم، اللہ تو زیادہ کوئی نہیں جانتا. کہاں دسو روئے کیوں؟ حضرت جبریل ابھی آئے، حضرت جبریل ابھی نے عرض کی وَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، حضور نے فرمایا جبریل مسئلہ ہے. حضرت ابراہیم نے کیتی یہ گل ہے، عیسیٰ باپ نے کیتی یہ گل ہے، میں تو نہیں ہوندی، میں تمہیں یہ گل نہیں ہوندی. آکے تسا کیا آدھے ہو؟ آکے میں آدھا میری امت سارے بھی ساری، اے بچ ٹکڑے ٹکڑے نہیں، سارے بھی ساری. انہاں آگیا سویا یہ گل ہے تمہاری تو تمہارے رب دی، میرا کم ہے ڈاکیے دا، میں صرف
بھیجا گیا سی کچھ گیا اگلی گل میں نہ کر سکتا پھر اداری پانی موڑے پیچھوں گئے صدرہ اے یا اللہ تیرا معبود تو یہ کہتا ہے قال اللہ تعالی یا جبریل و ایزو فرمایا جبریل ایک باری پھر مار اڈاری وچ یار دے قدمہ میں وقل ہو اور ان سے عرض کر اکا پوچھ لو اتنو صاحب کر دیو انا سنودی کا بھی امت کا ولا نسو آپ کا نبی نہیں اگر آپ کی امت کو ساری کی ساری کو پاک نعرہ رسالت حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ عبد مصطفیٰ واللہ واللہ توبہ قسم رب تعالیٰ دی ایک حدیث سے پڑھی حضرت عبداللہ بن عباس علیہ راوی نے وہ فرمانے رسول نے فرمایا مجھے پتا ہے آدم علیہ السلام کو کون سے رنگ کا جبہ قیامت کو بنایا جائے گا اور میں پائی ہوئی ہوئے گی توتی رسول نے فرمایا کہ پائی ہوئے گی توتی سمجھے ہو اے تیمد اگر میں تیمد پایا ہوئے گا تے آدم علیہ السلام دے سامنے میرے ایک امتی منہ پھڑ کے دوزخ کی طرف لے جان گے فرشتے تے آدم علیہ السلام کی نظر پائے گی تو میرے سے کہیں گے یا احمد و محمد مگر میرا نام لے کے کہیں گے اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے احمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم غور تو کرو وہ فرشتے تھوڑے بندے کو لے کے جا رہے رسول فرمانے لگے میں ایک آنکھ تو تینوں رکھا گا یہ حدیث کا ترجمہ ہے آپ نے قرآن میں کیا رہا حضور نے فرمایا ایک آنکھ تو تینوں میں رکھاں گا وہ دوڑ لاؤں گا دوڑ میں جا کے دوزخ کے دوئے تھے فرشتے کو روکنا وہ میں وقت کے یا رسول اللہ آپ کے سلام ہوئے آپ کدھر میرا سمجھ تو سب کدھر لے جا رہے ہیں وہ کہیں کہ یا رسول اللہ یہ بدیاں نے زیادہ نیکیاں نے کاٹ عید بارے جو فیصلہ ہے تو اس کی ہو گیا ہے حضور فرمان کے نہیں نہیں وہ کہنے گے یا رسول اللہ اساں یہ کرام رب بھی ڈاٹا ہے تے آپ کو محبوب مطلق اساں تے پھنس گئے ہیں جی آپ کی نہ مننا یہ بھی تعظیم نہیں آپ کی جی رب بھی موڑا تے اساں کی جو موڑا بندے ہوتے حضور کے ساڑھے ہاتھ جڑے رہے آپ کے سلام آپ انتجاہ ہے ساری اپنے رب نہ نگار کرو فرشتے جب مجھ سے یہ کہیں گے تو میں وعدہ یدی علا لے ہی جاتی میں اپنا ہاتھ داڑھی پہ رکھا گا داڑھی شریف پہ اور عرش کی طرف دیکھوں گا جیسے رب کی شان ہوگی جہاں رب ہوگا اس طرح میں دیکھوں گا تو میرا رب مجھے کہے گا حبیب کیا بات ہے اس بات کو میں سمجھا بھی سکتا ہوں دوسرے طریقے پر میں ڈر بڑا لگتا ہے دیڑا دن پہ یہ گھر گھر دستا ہے یہ بڑا طریقہ ہے گھر گھر کے اچھا اب جناب میرے کلیجے کے ٹکڑوں کو میں دارو حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں داڑھی پر ہاتھ رکھوں گا اور میں اپنے رب کی طرف دیکھوں گا اور میرا رب فرمائے گا حبیب کیا بات ہے میں عرض کروں گا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو راضی کروں گا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو کیا کروں گا راضی کروں گا میرے مالک کبھی میں راضی نہیں ہوں اللہ فرمائے
فرمائے گا حضور فرمائے میرا رب مجھ سے فرمائے گا حبیب تو آپ کس بات پر راضی ہوں گے؟ تو میں عرض کروں گا یہ بندہ ہے اس نے کلمہ پڑھا، توجہ اس نے کلمہ پڑھا، اس نے آپ کو رب مانا، مجھے آپ کا محبوب اور رسول مانا، اب خطا ہو گئی، گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، مگر میرے مولا میں سفارش کرتا ہوں اس کے گناہوں کو نہ دیکھا جائے، کلمہ پاک کو دیکھا جائے۔ گل ساری سارے بولے یار، گل ساری گل ساری۔ میرا رب یہ سن کر میری بات سن کر فرشتوں سے فرمائے گا اس کو واپس لاؤ میزان پہ، واپس کہاں لاؤ؟ حالانکہ رسول میں پہلے میزان تو نہیں گیا ہو، آئے کاش آپ کے دلوں میں یہ بات اتر میزان تو گیا ہے غریب، اور میزان پر لاؤ، حضور فرماتے ہیں لایا جائے گا میزان پہ، اور میرا رب اسے فرمائے گا حبیب وہ آیا جے تو سخت تو جیب جو کٹ کے رکھو تو میں اپنی جیب سے ایک پرچی رکھوں گا جو اس نے زندگی میں مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا ہوگا۔ اللہ کی قسم ہے پر میں پھر پریشان ہوتا ہوں چونکہ میں وہ میرے عاشق مسئلہ لوگ بڑے ضرورت ہے مجھ چکے دے کدے کچھ بلے پشتی بھی نکل جاتا ہے پر وہ قابل گرفت ہونے ہیں میں اتنا عرض کرنا ہوں بھئی اللہ کا واسطہ ہے حضور تے پکے ہو جائے، بس نمیوں کرنا نہیں حضور تے پکے ہو جاؤ، اور یہ ایمان رکھو اس کرتے بھئی جڑا حضور دا ہو گیا ہے دعا چاہنا وچ وہ اڑدا سارے بولو اڑدا ہستا رکدا، بس حضور تے پکے ہو جاؤ اور نال حضور دی سنت نال پیار سائیاں پاکاں دی ادھر دیکھو نا حضور غریب نو چہرہ دیکھو داڑھی مبارک دیکھو حضور دی سنت نال پیار کرو، یہ درخواست ہے کل جنت دوزخ دی نہیں کملے ہو بھائی تسا جناب سنت رکھو تے تسا نمازی ہو جاؤ پرہیزگار پھر تم جنت لبنی ہے، میں وہ لالچ کچھ نہیں دے رہا ہوں آپ جان کے کہ جنت کی بات وہ اللہ دے ودے اور رابعہ بصریہ فرماتی ہیں یا اللہ جے نماز پڑھا تیری جنت واسطے تو میں وہ دیوی نہ تو جے پڑھا تیری دوزخ دے ہو بنا تو چاہ کے اس میں سٹی میں تو یا اللہ میں تو نمازاں پڑھ دیا تیرے محبوب فرمایا رسول نے فرمایا ماں پیو دا ادب کرو تو تجھے یہ نہ سمجھو کہ ماں پیو کا محبت کر کے وارث پر سجدہ نیچے ہٹا دے نا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ پیو دے کے اچھا بولنا نہیں، ماں کے بولنا نہیں، یا رسول اللہ پاویں میں نے دے اپنی گلا سمجھ نہیں آ رہی لیکن میرے پیش نظر اے نہیں تسا اپنے ماں باپ کا ادب کرو۔ حضور نے فرمایا ہوئے میرا غلام تو پڑوسیوں کو کہیں کرے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، جس کا کنیکشن مجھ سے ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے۔ پھر حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یشرک نہیں پاؤ، فرمایا جڑا میرا غلام ہے مہمان کی عزت کرے۔ پھر حضور نے فرمایا جڑا میرا غلام ہے خطبہ ساتھ نہ پکے، فرمایا فلیقل خیرا او لیصمت، اس کی زبان پر کبھی قرآن ہو، کبھی درود ہو، کبھی سلام ہو، کبھی استغفار ہو، کبھی کلمہ طیبہ ہو۔ آپ وعدہ کرو ایسا بنے گے آپ چلتے پھرتے استغفار پڑھیں گے صحابہ پاک جنہیں قرآن شریف حافظ سن وہ چلتیوں پھرتیوں قرآن پڑھتے رہتے تھے، جنہیں حافظ نہیں سن نسا کیا کرتے سن نسا چلتیوں پھرتیوں سورہ اخلاص، سورہ اچھا بولو چلتیوں پھرتیوں، یہ پہلا پیریڈ کے لیے لایا ہے کہ عشق رسول کا ہے بھاری ہے اس کام کو، چونکہ
یہ بھی تاں قبول ہوئے گا جے کو ہویا تو ریڈیو جتنا مرضی ہے میں ہوئے سیل نہ ہون کی نکل گا سیل زون دی محبت ہے پھر اگوں فاتحہ شریف اقلال شریف چلتے ہیں پھرتے ہیں سورہ اقلال صحابہ پاک ایک صحابی سن انہوں نے نائے معاویہ بن معاویہ لیسی وہ حضور گئے تبوک میں جنگ غزوے تھے وہ بیمار سن اتنے ڈاڑے بیمار ہو گئے فوت ہونے کے معاملات بن گئے حضور پچھڑ گئے اس ویلے میں جانا ہے انہیں ہے ہاتھ نہ بلے ہاتھ رات کے انہیں آگیا اپنا عرض ہے ایک وعدہ کرو جنازہ میرا تو سنفڑا سکتا وہ حضور فرمایا میں جا رہے ہیں انہوں نے کہا یار سنہ تو سب وعدہ کر دے ہوگا صحیح فرمایا وعدہ جنازہ میں وہ حضور تو پہنچ گئے وہ فوت ہو گئے صحابہ پاک ادنا سو حیران ہے منچی اٹھتی آوے یہ آوے وہ سو حیران کہ دشمنی چال نہ ہوئے کوئی چیز نہ سکتی ہوئے ادار اساں حضور نے عرض کی تھی حضور کو چرپائی اٹھتی آمدی ہے حضور نے فرمایا چپ ہو وہ لیسی فوت ہو گیا فرشتے 70,000 انہوں چک کے لے گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حق محمد حق محمد حق محمد نہ آر دیئے نہ پار دیئے کل ساری فرشتے پر چک کے لے گئے مدینہ شریف کا بول وہ حضور نے صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ان کو یہ مقام کیسے ملا فرمایا دو وجہوں سے ایک تو میرے نال وعدہ کرتا کہ میں دینا دوسری چلدیاں پھردیاں سورہ اخلاص پڑھتا اچھا جی وعدہ کرو تو سب پڑھو گے یہ سورہ اخلاص پتہ نہ کیڑی ہے ایک باری پتہ لگ جاسی بلا پڑھئے بسم اللہ قل هو اللہ اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لو جنت کا یہ مسئلہ ہے میں سیاں پر میں جڑا ایک باری پڑھے اس کے لیے اللہ نے جنت میں محل بنا دی تو سامنے بیٹھے ہوئے حضرت میں بڑھو آگے جی حضور آگے جی آگے حضور جی دو باری کوئی پڑھے حضور ہے اگر جتنے باری کوئی پڑھے صحیح ہے نہیں کیتا سنا گیا تو پھر تو یا رسول اللہ ہم پڑھتا ہی جاؤں گا حضور نے فرمایا عمر پھر میرا رب بھی مناتا ہی جائے پھر حضور نے فرمایا عمر تم تھک سکتے ہو میرا رب ایسا نیک بھی ہوا لیکن وہ بات سمجھ گئے کہ نیکی بھی کام قبول ہے سید عائشہ ہے پھر ایسا نیک ہو جاؤں عاجز بھی ہو جاؤں تکبر نہیں کرتے تکبر ایسا جنہ نے کلمہ پڑھے ہے انہاں بچ رتی تکبر نہیں سکتے آپ کی گلی بچوں میں تکبر کی لگے خدا دی قسم چاہت میں آدھا آپ دی حالت مبارک سی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی تھی سرکار ننگی زمین پر بیٹھ گئے ننگی زمین اور اتنی عجز حضرت عمر فرماتے تقریر میں فرمانا ایک پتڑی آئی اس میں نام لے کے آپ ایسا کٹ چڑھے وہ مولوی کیوں پائے حضرت کیوں نہیں کہا پیر کیوں نہیں کہا شیخ الحدیث کیوں نہیں کہا مفتی کیوں نہیں کہا ارے وہ رحمت اللہ علیہ ارے وہ شفیع المسلمین ارے وہ امام المرسلین ہے اور حضور نے فرمایا انہیں نہ لے کے آپ کا گیا میری بات سنا حضور اسے دوڑ دو پہلا انہیں چپر ہی کھولی حضرت عمر کہتے ہیں میں کچھ دوڑے ہوں دکانے میں چارج کی تھی یہ پاگل ہے یہ بڑھی پاگل ہے ایسے پلٹ کے مجھے دیکھ کر فرما کر کے دیکھا اور فرمانے لگے چپ کر عمر پاگل ہے تو کیا ہے میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا اے حضور آپ دیا سیرت سائی اساں تکبر نہ کرو اساڑیاں منہاں وچ زبان شہد وچ لکھتی ہوئی ہوئے جس جڑے نال اساں گل کراں
وہ دا دل کڑ لوا حضور نے قدمہ میں رکھ دے. اصل بڑائی یہ نہیں. ہم سنا اس میں دنیا میں کوئی پیر ایسا ہے یا کوئی مولوی صاحب ایسے ہیں جڑے حضرت علی کے برابر ہوں. کہ حضرت علی چلے گئے اپنے مٹی مٹی ہو جاتے. نبی پاک اپنے ہمارے نظرے ہم حضور کے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور کے ہوئے تو حضور کے ہونا نظر آئے گا. حضور کی پولیس ہے یہ پتہ لگتا ہے ورزی سے. فوج ہے پتہ لگتا ہے ورزی سے. ڈاکٹر ہے پتہ لگتا ہے ورزی سے. یہ کیسے ممکن ہے کوئی حضور کا ہو اور اس سے حضور کی خوشبو نہ آئے؟ آپ وعدہ کریں آپ حضور پاک کے طریقے کو اپنائیں گے. میرے سے غلطی ہوئی ہو ہاتھ جوڑ کر آپ سے ایسے معافی قرآن شریف وہ میں بسم اللہ کرا. چلو ایک حدیث کی اجازت دو. سبحان اللہ. اور راوی بھی مولا علی راوی بھی اس حدیث کے لیے کون ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا علی تجھے قرآن کی عظمت بتاؤں. میرے عرض کیا حضور بتائیں. تو میرے آقا نے مجھے فرمایا علی جس نے قرآن پڑھا سیکھا اور اس پر عمل کیا وَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا اس کو اللہ یہ نعمت دے گا کہ اس پر دوزخ حرام کر دے گا. سبحان اللہ. اور پھر اس کو مرتبہ یہ دے گا. پہلے تو اس کو دوزخ سے عذاب پھر اس کو یہ مرتبہ دے گا. اس کے خاندان میں 10 بندے جن پر جہنم واجب ہوگی دوزخ لازم ہوگی اللہ اس کی برکت سے وہ 10 کو جنتی بنا دے گا. پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو بندہ خود اپنی اولاد کو تعلیم قرآن کی دے وہ بھی کامیاب ہے. جیڑا اس مدرسے کا تعاون کرے وہ بھی کامیاب ہے. مثلا دیکھو نا ایسا بھی بندہ ہو سکتا ہے کہ جس کی اولاد ہی نہیں لیکن اس کے پاس پیسہ ہے مال و دولت ہے. اس کا کام ہے کہ وہ اس مدرسے کا بازو بنے اس ادارے کی ہر طرح سے معاونت کرے. اللہ کی قسم حضور فرماتے ہیں الدعاء کفارے نہیں. جس نے نیکی کی جو درجہ اسے ملے گا جس نے اس نیکی کی ترغیب دلائی یا نیکی کرنے میں مدد کی وہی درجہ اسے بھی ملے. سمجھ آئیے. ایک بادشاہ سی سلطان محمود غزنوی کون راتی جانا سی. میں نے معافی دینا میں نے پہلے اندارہ نہیں سی دستاری وزیر تھا کوئی بھی بچ میں لا دے چلو انہیں ایک کار کر دیتے ہیں. اور ویسے حضور کا ذکر تو افضل ہی افضل. تو سلطان محمود غزنوی قرآن شریف کی 2 واقعات نے سنا دینا. ایک تو قرآن کی عظمت دے والے سلطان محمود غزنوی کسی جگہ سے گئے سفر کر رہے تھے بیس بدلایا ویسا ایک گاؤں میں قیام کی تھا. جس کمرے میں رہے وہ کمرہ سی کاکچہ سی تھی وہ دے وچ قرآن شریف لیٹے تو کاکچہ پیران لے پاسے سی. اگرچہ وہ نیچے لیٹے کاکچہ اوپر تھا اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ پہلے من میں خیال ہے کہ قرآن شریف تو چکا ہوا باہر کے جگہ دیا. پھر من میں خیال آیا کہ تو اپنے آرام کے لیے قرآن کو یہاں سے ہٹائے گا. یہ بھی سوچا لوگوں نے کر رہی ہے. تو پھر وہ اٹھ کے بیٹھ گئے درود پڑھتے رہے ساری رات نہ سوتے. قرآن شریف ٹھیک ہے نہ قرآن پڑھیا نہ ہاتھ لایا خالی قرآن کا ادب کی طرف. پڑھنے کا عالم کیا ہوگا ہاتھ لانے کا عالم کیا ہوگا بیٹھے رہے.
فوت ہونے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ کا یا شیخ، اللہ نے تیرے نال کے کیا؟ انہوں نے کیا بخش دیتا ہے ایک رات کے عمل سے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیسی ہو عمل؟ انہوں نے کہا میں نے قرآن کی عزت کی، تعظیم کی، ادب کیا، تو اللہ نے اس ادب کی وجہ سے مجھے معاف فرما دیا۔ اس طرح نے اور بے شمار واقعات میں جنہاں لوگوں قرآن کی تعظیم کی تھی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ اچھا دوسری آپ کی خدمت میں عرض کرا، پتہ نہیں لکھتا تو ہم یہ معنی سمجھو، میری یہ حضرت نال ہے جو ملاقات جو پہلی جتنے تک مجھے یاد ہے، میں نے وضو میں ہوئے اللہ کو آخر جاؤں گا، انگلیوں پر گنے ہوئے ایمان والوں کی جو زیارت کی ہے ان میں سے یہ شخص ہے۔ یہ اگر میں خوشامد کروں خدا مجھے درد کر، مجھے نہیں معلوم کہ ان کا یہاں کردار کیا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ کر جانے لگا ہوں یہاں سے اس پورے محلے والوں کو اور پورے خطے والوں کو، یہ ہو جا بندہ لگ جائے نا تو قدر نہ چھوڑی ہو۔ میں کو نہیں پتا ہے تیرا معاملہ کی میں پھر کہہ رہے ہوں، مگر میں حضور کے کتوں میں سے کتا ہوں اور وہ بھی خارش زدہ جن پاں پہ ہی ہوں، اسے کم داری چوکداری نہیں کر سکتا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا ہے کہ جو ان سے محبت کریں گے اللہ اور اللہ کا رسول دونوں اس سے محبت کریں گے۔ اگر پاڑی اپنی مرضی میری بنو تاں میں تساں شکریہ دے مستحق ہو، نہ منو تو تسی اپنی مرضی دے آپ پابند ہو، میرے پابند نہیں ہو۔ میں نے جو نظر آیا ہے وہ میں کہہ دیتا ہے، قرآن کی تعلیم بھی حاصل کرو، نمازاں بھی پڑھو، مسجد بھی آباد کرو، بندہ کوئی دے ہو جائے درویش مل جائے تو سنگت وہ بھی اختیار کرو، چونکہ ایک گل مینوں بھی کسی مرد سمجھائی ہوئی ہے، اساں نیکاں دی محفل وچ یہ راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا۔ جناب محترم حافظ عبداللہ والد آمد عبید اللہ والد آمد سید اور عبید اللہ صاحب آؤ، حافظ عبید اللہ والد آمد سید تیرا ذکر کی دیا مطلب پڑھ جانا پڑھی حافظ تسیم والد غلام رسول، حافظ تسیم والد سبحان اللہ، حافظ عدیل والد عارف، حافظ عدیل صاحب والد عارف صاحب، حافظ عدنان والد طارق سعید،
شخصیت نکلو لے کے تھلے ہو گئے حاجی عالم صاحب نکلو آپ تھلے ہو گئے نکلو